شاعر مشرق حکیم علامت علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داری سنبھالی۔ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ ان کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پیغام، کہا ہم علامہ اقبال کے اصولوں پر عمل پیرا رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا، اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں خودی اور ایمان کی شمع روشن کی اور ایک مایوس قوم کو بیداری، علم و عمل اور خود اعتمادی کا درس دیا۔ پاکستان اقبال کے افکار کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد اور عالمی امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی برقرار، سب سے زیادہ فیصل آباد میں فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ فضائی آلودگی کا تناسب 528 پارٹیکلیٹ میٹرز ریکارڈ۔ ملتان کی فضا میں پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد 432، لاہور میں 358، گجرانوالہ میں 357 اور بھاولپور میں فضائی آلودگی کا تناسب 212 ریکارڈ کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 1 گھنٹے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کمیٹی آئینی ترمیم کے بل کا شکوار جائزہ لے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی منظوری دے گی۔ کمیٹی سے منظوری کے بعد بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی و اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج شام مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شائعہ دیا جائے گا۔ صدر مملکت سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت، رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ PP قیادت سے 27ویں ترمیم کی مختلف شقوں پر گفتگو۔ محسن نقوی کی PP قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے، PP قیادت کی یقین دہانی۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہے گا، مراد بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تا حیات وردی اور مراعات حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسران کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ وفاقی حکومت کی 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم کی تجویز۔ فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قیام کرنے کی شق بھی شامل۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں، وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ ججز ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیا جائے گا۔ جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر جانا ہے ان کے چیف جسٹس بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ 175A میں ترمیم کے تحت کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر کے احکامات تسلیم نہ کرے تو اس کو اس کے عہدے سے ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا۔
اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سٹینڈ لے. ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. آج سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. اپوزیشن اتحاد نے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا. سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کہا ہے پارلیمنٹ آئین پر حملہ آور ہے، عوام کے پاس جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا. سینٹ میں بھی اپوزیشن کا احتجاج. بیرسٹر علی ظفر نے کہا مجھے لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل پاس کرنے کی جلدی ہے. قائد حزب اختلاف کی نشست خالی ہے، اس کو پہلے پر کریں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی جاری ہے. بلاول بھٹو کی ٹویٹ والا معاملہ پہلے سے طے تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے. دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. ترکیہ کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا. دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق. مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب بہت عظیم انسان ہے، اس ملک کے لیے انعام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو، اور جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی ہے تو یقین کریں اس پہ وہ فوراً اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور خاص کر بزنس کے حوالے سے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے لیے انعام ہے. ان کی پوری کوشش ہے کاروباری افراد کی مشکلات کو حل کیا جائے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کراچی میں امریکن بزنس کاؤنسل آف پاکستان کی زیر اہتمام اجلاس سے خطاب. کہا SIFC بہتر کام کر رہی ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل چارلز گڈمین نے کہا پاک امریکہ تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. صدر ٹرمپ دنیا بھر میں تجارتی ڈیل کے لیے سرگرم ہیں. یہی پاکستان کی بھی ترجیح ہے. وعدہ ہے جلد بنگالی بہن بھائیوں کو شناختی کارڈ بنوا کر دوں گا. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا سرجانی ٹاؤن میں خطاب. کہا بڑی تعداد میں افغانوں نے پیسے خرچ کر کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوا لیے. بنگالی بھائیوں کو خوشخبری دے رہا ہوں، جو بنگالی بھائی قانونی حیثیت سے رہ رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ میں بنواؤں گا. بولے ایک شخص کہتا تھا وزیر اعظم بنوں گا تو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. کیا یونیورسٹی بنی؟ گورنر ہاؤس میں جلد IT کورسز کا دوسرا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. ان 50,000 بچوں میں سے 1,000 بچے سرجانی ٹاؤن سے ہوں گے. بہت جلد سرجانی ٹاؤن میں IT کیمپس بنیں گے. ہنگو میں پولیس کی کارروائی، ایک دہشت گرد ہلاک. کلاشن کوف، دستی بم، بارودی مواد برآمد. پولیس کے مطابق بنگش چھپر میں 8 سے 10 دہشت گرد موجود ہیں. دہشت گرد تقریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. کال سینٹرز کے ذریعے ماہانہ کروڑوں روپے کا بھتہ اور غیر قانونی دھندے کی پشت پناہی کے الزامات. NCCIA کے مزید 13 افسران کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سیل اسلام آباد میں مقدمہ درج. 2 ایڈیشنل ڈائریکٹرز شہزاد حیدر، عامر نذیر مقدمے میں نامزد. ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان اوان، حیدر عباس، ندیم احمد خان، سب انسپیکٹرز اور دیگر کے نام بھی شامل. ملزمان نے 250 ملین روپے سے زائد کی رقم لے کر غیر قانونی کال سینٹرز کو قانونی تحفظ فراہم کیا. چنیوٹ کا زندہ شہری نادرا کے ریکارڈ میں مرحوم نکلا. خلیل احمد کی موبائل سمز، بینک اکاؤنٹ بند، کاروبار نہیں کر سکتا. نادرا کے ریکارڈ کے مطابق خلیل احمد کا انتقال 2013 میں ہو چکا. یونین کاؤنسل ریکارڈ میں بھی خلیل کو مردہ قرار دیا گیا. شہری کا کہنا ہے نادرا نے نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا لیکن UC کارڈ تاحال اپ ڈیٹ نہ ہو سکا. جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ.
صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 اسکولز کی اونرشپ لے لی ہے، جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا گھوم چکے مگر پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ننیال آئے ہیں۔ سکھ یاتری پاکستان آمد پر خوش، کہا خدا کرے بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہے۔ بابا گرو نانک کے 556ویں جنم دن کی تقریبات، 2000 بھارتی سکھ یاتری واگا کے راستے کرتارپور پہنچ گئے۔ موٹاپے اور ذیابیطس میں مبتلا افراد کو اب امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو نیا مراسلہ جاری۔ امریکہ میں داخلے یا مستقل رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو بعض بیماریوں کی بنیاد پر ویزا جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ مراسلے کے مطابق ذہنی امراض میں مبتلا افراد کو بھی امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا۔ عمر، صحت اور ممکنہ طور پر سرکاری وسائل پر انحصار کے خدشے کی بنیاد پر ویزا مسترد کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں 10 کروڑ سے زائد افراد موٹاپے، 3 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ Order spin bowling, that's down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. Terrific comeback. پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز، فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈیکاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم ٹرائی سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ سیفری کی سیریز 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹر دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ آج پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنایا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔
तमाम ममालिक के दस्तों ने अपने मुल्क के परचम उठाए मार्च पास किया। अरशद नदीम समेत पाकिस्तान का 55 रुकनी दस्ता इवेंट में हिस्सा ले रहा है।